الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کی 21ویں تاریخ کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ صیام مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران ایمانی، آج کا جو دن ہے وہ انتہائی المناک اور غمناک دن ہے، اس لیے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تاریخ ہے 21 ماہ رمضان۔ آج کا دن جو ہے بڑا المناک اور غمناک ہے، یتیمی کا دن ہے، مومنوں کے غم کا دن ہے۔ جتنا بھی غم منائے مومنین کے دل مجروح ہیں آج کی تاریخ میں۔ جب آج کی تاریخ میں مومنین کے دل اتنے برس گزر جانے کے بعد غم زدہ ہیں، غمگین ہیں، تو سوچیے، ذرا اندازہ لگائیے کہ سن 40 ہجری میں حسنین کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اور جناب ام کلثوم کے اوپر کیا گزری ہوگی، جناب عباس کے اوپر کمسنی میں کیا گزری ہوگی۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انتہائی غم کا موقع ہے یہ روز جو ہے 21ویں رمضان، یہ حسنین علیہ السلام کی یتیمی کا دن ہے، اور جناب ام کلثوم کی یتیمی کا دن ہے۔ جتنا بھی ہم غم منائیں، اہتمام عزا کریں، وہ غم ہے۔ 21ویں رمضان عاشور سے کم نہیں ہے۔ جتنا بھی ہم اہتمام عزا کریں اپنے طور کے اوپر، ان حالات میں ہم عزائے امام تو کر سکتے ہیں، جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، عزا پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس یہ کہ ہم جلوس نہیں نکال سکتے، اجتماع نہیں کر سکتے، لیکن اپنے گھر میں رہ کر کے امام مظلوم کا ماتم برپا کر سکتے ہیں، سوگواری کر سکتے ہیں، اشک بہا سکتے ہیں۔ آج کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے۔ اس دور میں بڑا المناک موقع تھا، پابندیاں تھیں، بڑے مشکل حالات تھے۔ ان حالات میں امام حسن و حسین، جناب ام کلثوم نے اور جناب عباس نے یہ غم سہا ہے۔ یہ آسان کام نہیں تھا کہ علی جیسا با مولا، علی جیسا بابا دنیا سے گزر گیا، دین و دنیا کا بادشاہ دنیا سے چلا گیا۔ مومنین کے دل مجروح ہیں۔ حسنین علیہ السلام یتیم ہو گئے، جناب ام کلثوم یتیم ہو گئیں۔ جتنا بھی ہم غم منائیں وہ کم ہیں، اس لیے کہ فلک رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے، فضا سوگوار ہے، اس لیے کہ امیر المومنین مولا کائنات کا ماتم ہے۔ کیوں نہ کائنات غم زدہ ہو، کیوں نہ کائنات سوگ منائے۔ تمام دنیا کو سوگ منانا چاہیے، اس لیے کہ مولا علی سب کے لیے کام کرتے تھے، بے سہاروں کا سہارا تھے، یتیموں کی کفالت کرتے تھے، بیواؤں کی کفالت کرتے تھے، اور شب کے سناٹوں میں امداد فرماتے تھے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ جب ہمارا آپ کے مولا دنیا سے چلے گئے، تب جا کر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارا امداد کرنے والا چلا گیا، ہمارا سہارا چلا گیا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا چلا گیا، یتیموں بیواؤں کا سہارا چلا گیا، اور زخمی لوگوں کے زخم کو پر مرہم رکھنے والا چلا گیا، نابینا کی مدد کرنے والا چلا گیا، بیمار کی مدد کرنے والا چلا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی دعا کا مطلب کیا ہے۔ آج کی دعا کا محور 3 چیزیں ہیں، جس میں ہم پروردگار سے طلب کر رہے ہیں کہ پروردگار ہماری رہنمائی فرما تاکہ تیری خوشنودی حاصل ہو سکے۔ اے پروردگار ہماری شیطان سے حفاظت فرما۔ اے پروردگار جنت کو میرا مقام و ٹھکانہ بنا دے۔ لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا۔ اے معبود، آج کے دن
اپنی رضاؤں کی طرف میری رہنمائی کا سامان فرما، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، اور اس میں شیطان کو مجھ پر کسی طرح کے اختیار نہ دے، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا، اور جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دے، یا قاضی حوائج الطالبین، اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم تقبل منا انکا سمیع الدعا، التماس دعا، خدا حافظ و ناصر۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا